میرا خیال ہے کہ ابھی آپ باہر روڈ پہ جائیں نا تو آپ کو 50 بندہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو فیم تو مل گیا آپ کو, کیا مقصد صرف فیم ہی تھا؟ وکلا ہی کیوں ایکشن لے رہے ہیں؟ اچھا, کسی اور بندے نے ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا وکلا زیادہ مسلمان ہیں؟ بات جب علماء معاف کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے ذاتی مطلب آپ نے خود کیس کیا نا, کسی اور کی طرف سے تو نہیں کیا, آپ کے نام سے وہ ہے تو آپ اس کو معافی کر سکتے تھے. لیکن آپ نے مجھے جواب نہیں دیا کیا کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے مین روڈ پہ آپ کیا کریں گے؟ ماں بہن کی گالی. یہ پرچہ اس کو دیا ہے رجب بھٹی کو, یہ ہم نے دیا دین مذہب پر, نہ یہ بٹی بول کے تو آپ پرسنل ہو رہے ہیں نا, وہ تو بٹ ہے نا, نام تو بھٹی ہے اس کا. بٹ ہے بالکل آپ چیک کریں نا. رجب بٹ کو یہ آفر کیوں نہیں دیا آپ نے رجب بٹ کو کہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر لو نہیں تو میں کیس کروں گا؟ آپ نے تو کیس کیا تو تب جا کے اس کو پتہ چلا. دیکھ رجب بٹ کی سب کے لیے لچک ہے, رجب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں اپنے کیس پہ تو آپ کو غصہ آ گیا, لیکن باقیوں کو آپ نے ٹائم دیا ہے, رجب کو ٹائم نہیں دیا. دین مطلب میرا صرف ایک بات ہے, آپ جب آپ نے کہا میں آپ نے کہا کہ رجب کے لیے لچک کیوں نہیں ہے, ہاں یہ آپ کا سوال ہے. بالکل. ایک علماء کی بات آپ نہیں مان رہے, اگر علماء نے بول دیا ہے, میں نے آپ سے پہلے ہی جواب دیا کہ رجب بٹ میرے اوپر 1 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 کیسز کرے. کورٹ میں تو عمران خان بھی پیش ہوا تھا, ایسے ہی کورٹ میں تو وزیر اعظم جب گیلانی تھا وہ بھی پیش ہوا تھا. ایسے ہی مذہب کا معاملہ ہے, آلریڈی اور بھی معاملات اس کے مذہب کے چل رہے ہیں. اس بیس پہ کوئی بندہ اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کی لائف کی کون رسپانسیبل ہے؟ میں کہوں کہ میں اپنے ایک پرسنل گارڈ رجب بٹ کو دوں گا 10 کہ بھائی یہ سیکیورٹی کریں گے, تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی بیل ڈسمس کروا کے. اوکے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کو جیل ہو جائے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ 10 سال وہ اندر جائے, مطلب آپ کوشش یہ کریں گے؟ میری بالکل یہ کوشش ہوگی 10 سال کی. لیکن دوسری سائڈ پہ کچھ اور لوگوں نے بھی ویڈیوز لگائیں, آپ نے ان کو وارننگ دی, انہوں نے ریموو کی, کروا دیا تھا. مقدمے کینسل بھی ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, مقدمہ آپ ڈرا بھی تو کر سکتے ہیں. اب آ جائے نا کورٹ میں پیش ہو جائے نا, کیوں نہیں کورٹ میں پیش ہو رہا؟ کورٹ کا بھگوڑا کون ہے؟ باقیوں کو آپ نے چانس دیا, باقیوں کے لیے علماء بھی سامنے نہیں آئے, باقیوں نے فتویٰ بھی نہیں لیا, باقیوں نے معافی بھی نہیں مانگی. علماء میرے لیے بالا تر ہیں. میں آپ کو اس ویڈیو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں میں نے مقدمہ درج کروایا رجب بٹ کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں. بہت اچھا, آپ جا کے سرچ کریں, اب آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی. نہیں مجھے پتا ہے, بہت اچھا. آپ ابھی جائیں, اس مقدمے کی وجہ سے جو میں نے ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی نے ایک مقدمہ درج کروایا تھا 295A کا, سبق آموز اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے رجب بٹ کو, تو اس کے بعد آج لاکھوں ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی. آپ سرچ کر کے بتائیں مجھے کوئی ویڈیو موجود ہے؟ کیس ختم کرتے ہیں وہ کورٹ میں آ جاتا ہے, آپ بولتے ہیں میں اس کو جتنا میں زور لگے گا آپ لگائیں گے. میں نے آپ سے کہا کورٹ آ جائے, ٹھیک ہے, کورٹ آنے کے بعد لازمی کورٹ آئے گا تو آمنے سامنے ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے. آپ نے سافٹ کارنر دیا کہ کسی طریقے سے مسئلے کا حل نکالو. بالکل ایسے. مسئلے کا حل کیسے نکلتا ہے؟ جب بیٹھیں گے سارے علماء ایک چیز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کا FIR کرانا بنتا ہے. میرے بچے بھی قربان اسلام و اسلام کے دین پر. جس دن میں مقدمہ درج کروانے جا رہا تھا تو اس دن میری والدہ ICU میں موجود تھی. اچھا, اب جا کے جب اس کو فیم ملا ہے تو سارے ایکشن لے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں بہن کی گالی دے, ایسی کوئی ویڈیو آپ کے پاس ایویڈنس ہے, ثبوت ہے؟ 1.5 سال پرانی ویڈیو کیوں اٹھائی ہے؟ تب وہ مشہور نہیں تھا رجب. نہ دشمنی ہے, نہ وہ مجھے جانتا ہے, نہ میں اس کو جانتا ہوں. میں صرف جانتا ہوں دین مذہب کو. ادروائز یہ سندھ میں ہوتا ابھی تک گرفتار ہوتا. لازمی بات ہے, وہاں سے آرڈرز نکل چکے ہیں گرفتاری کے. میں وہ فہم کی بات کی طرف چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کورٹ نہیں آئے گا کیس کیسے ختم ہوگا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس نے جان بوجھ کے کیا ہے؟ میں ویسے پرسنل پوچھ رہا ہوں آپ سے. مجھے نہیں پتا. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ہمارے آج کے مہمان ہیں, بالکل جانے پہچانے مہمان ہیں. میرا خیال ہے ان کو دیکھ کے آپ کو زیادہ حیرانگی نہیں ہوگی, آپ سب ان کو جانتے ہیں. ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب. ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہمارے پاس آئے. آپ کراچی سے ٹریول کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے صبح کے 4 بج رہے ہیں جب ہم لوگ یہ کر رہے ہیں شو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ نے رجب بٹ پہ کیس کیوں کیا؟ وعلیکم السلام. رجب بٹ پہ کیس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میں گیا تھا حیدری مارکیٹ, وہاں پہ شاپنگ وغیرہ کر رہا تھا, میرے ساتھ میرے دوست بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ جب وہ ویڈیو میرے سامنے آئی تو اس سے پہلے میں رجب بٹ کو نہیں جانتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. نہ کبھی رجب بٹ کو میں نے کبھی دیکھا ہے, نہ میں بلاگرز وغیرہ کو دیکھتا ہوں, نہ یوٹیوب پہ اس قسم کی میں حرکتیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. میرے سامنے ایک ویڈیو آئی, ویڈیو آنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جہاں نماز پہ کھڑے ہو کر جو کہ نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور نماز کی بے حرمتی کرنے کے بعد پیچھے ایک میوزک آتا ہے, پھر ساؤنڈ آتا ہے, پھر پوچھا جاتا ہے کہ صبا جان کون ہے.
ٹھیک ہے. یہ چیزیں دیکھی تو بڑا افسوس ہوا, دکھ ہوا ٹھیک ہے. کہ یار ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا مذہب, ایسے ہی دین اسلام. بالکل ایسے. اگر کہ مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی شخص اگر کہ کوئی مذہب کی بے حرمتی کرے, نماز کی بے حرمتی کرے, تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اس چیز کو روکنا بنتا ہے. روکنا بنتا ہے. ایسے ہی. اسی طریقے سے بینگ ایز اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسی وقت مجھے افسوس ہوا, دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں گیا حیدری مارکیٹ میں. حیدری مارکیٹ میں جا کے میں نے ایس ایچ او سے میری ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. ملاقات ہونے کے بعد ایس ایچ او سے میں نے کہا کہ یہ مقدمہ درج کروانے ابھی کے ابھی مجھے. ٹھیک ہے. تو ایس ایچ او نے جب کہا کہ اپلیکیشن آپ دیں مجھے. ٹھیک ہے. اپلیکیشن دی. اپلیکیشن دینے کے بعد ایس ایچ او نے کہا کہ اس کے لیے مجھے اپروول لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اپروول مجھے کس سے؟ ایس ایس پی سے لینی پڑے گی. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایس ایچ او ہیں, اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہیں, آپ کی ذمہ داری یہ 154 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا. آپ ایس ایچ او ہونے کے باوجود آپ ایس ایس پی سے پرمیشن لیں گے؟ آپ ایک کام کریں, میری اپلیکیشن ریسیو کریں, میں جانوں اور میرا کام جانوں. ٹھیک ہے. دین میں کیا کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپلیکیشن لے جا کر کورٹ میں کیس دائر کرتا ہوں 22 کا. ٹھیک ہے. 22 کا کیس دائر کرنے کے بعد اس کے بعد جو میرے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ویڈیوز وغیرہ. ٹھیک ہے. ویڈیوز کے بعد وہ یو ایس بی, وہ چیزیں جا کے میں کورٹ میں جمع کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. جمع کروانے کے بعد کورٹ سے نوٹسز ہوتے ہیں. نوٹسز ہوتے ہیں فریقین کو, ایس ایس پی کمپلین سیل, ٹھیک ہے, ایس ایچ او اینڈ رجب بٹ. ٹھیک ہے. ان کو نوٹسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کہ ایک شخص جو ہمارے مذہب کی, ہمارے نماز کی بے حرمتی کرے گا, وہ خود مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے جو نان مسلم ہیں ان کے پاس کیا میسج جائے گا؟ برا میسج جائے گا کہ یار ایک خود مسلمان ہونے کے ناطے وہ اپنے مذہب کا, اپنے دین کا خود مذاق بنا رہے ہیں, تو وہ لوگ کتنا ہنسیں گے. بالکل ایسے. اس کے بعد چلیں, یہ تو رجب بٹ تھا, رجب بٹ نے یہ حرکت کی. اب اس کے فالوورز ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں ہیں یا کروڑوں میں, ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے. آپ یہ ویڈیو بنانے کے بعد آپ کی یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. وائرل ہونے کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوگی. اسی لیے ویڈیوز بنائی ہوگی نا کہ یار رجب بٹ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تو ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب کورٹ میں سارے ایویڈنس دیتے ہیں, کورٹ ان چیزوں کو دیکھتا ہے, سنتا ہے. میں خود جا کے اپنا بیان دیتا ہوں تھانے میں. ٹھیک ہے. اور تھانے میں انکوائری آفیسر مقرر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایویڈنس وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پر جا کے میرے سامنے رجب بٹ کو کال کی جاتی ہے. انکوائری آفیسر رجب بٹ کو کال کرتا ہے اس کے پرسنل نمبر پر کہ میں حیدری سے بات کر رہا ہوں محمد اسماعیل, سب انسپیکٹر. ٹھیک ہے. آپ کے خلاف ایک 22 لگی ہے, آپ اپنا آ کے موقف دیں. تو آگے سے جواب آتا ہے میں رجب بٹ نہیں ہوں. اچھا. اور وہ لائن کاٹ دیتے ہیں. اچھا. اس کے بعد فردر جو ایویڈنس کورٹ میں جاتے ہیں, آنریبل کورٹ ساری چیزیں دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھنے کے بعد ایویڈنس وغیرہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے بعد کورٹ ایک آرڈر دیتی ہے. آرڈر دینے کے بعد پھر جا کے میں 154 کا ایک مقدمہ درج کرواتا ہوں 295A کا. ٹھیک ہے. تو میری ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے یہ بنتی ہے کہ اگر کہ کوئی بھی شخص اسلام, نماز یا ہمارے دین مذہب کی بے حرمتی کرے گا تو لازمی بات ہے میرا فرض ہے اس پہ مقدمہ کرنا. جب میں نے اس پہ یہ مقدمہ ہوا, اس کے بعد نیوز والوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, کافی سارے چینلز نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. چینل سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد تقریباً یوٹیوب سے, ٹک ٹاک سے, فیس بک سے, انسٹا سے لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئیں. ٹھیک ہے. اور جہاں جہاں سے ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی میرے پاس بالکل میرے اکاؤنٹ پہ میسیجز آئے. ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آئے کہ آپ نے وکیل صاحب اچھا کام کیا, آپ نے سولنگی صاحب یہ بالکل صحیح کام کیا, یہ ہونا چاہیے تاکہ اگر کہ اس کو آپ نے اس کی پکڑ کی تو اس کے بعد آئندہ کوئی بھی شخص اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا. تو میرا اگر کہ اس مقدمے کرنے کا مقصد صرف یہ تھا اسلام,
دوسرا مقصد یہ تھا کہ کل کلا کو میں اگر کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہوں، میں اپنے رب الکائنات کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک شخص نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور نماز کی بے حرمتی کرنے کے بعد میں نے اپنا فرض نبھایا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کے پاس وکالت کی ڈگری ہے؟ بالکل. علماء کو مانتے نہیں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں. کون سے مکتبہ فکر کو مانتے ہیں؟ ہر مکتب کو مانتا ہوں میں. تو جب علماء نے آ کے، اچھا آپ سے پہلے ایک وکیل تھے، انہوں نے بھی کیس کیا، جی اپلیکیشن دی، جی ایف آئی آر نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی رجب بٹ نے آ کے معافی مانگی، ویڈیو بنائی، میڈیا پہ اس نے بولا کہ اگر کوئی ہرٹ ہوا ہے، میں نے جان کے نہیں کیا لیکن اگر کوئی ہرٹ ہوا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. اوکے. علماء نے بھی ایکسیپٹ کیا. تو جب علماء ایک چیز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کا ایف آئی آر کرانا بنتا ہے؟ گڈ. جب علماء کی ویڈیو آتی ہے اس سے پہلے میرا یہ کیس آلریڈی کورٹ میں پینڈنگ. اچھا. اس سے پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آرڈر بھی جو ہے اس سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہونے کے بعد جب کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد ہماری ریاست ہے، ٹھیک ہے، ہمارا قانون ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کورٹ ہے، ہماری ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد فردر ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. کیونکہ کورٹ میں جب کیس موجود ہے، پینڈنگ ہے، سزا جزا فائن، ہمیں اپنے کورٹ پر بھروسہ ہے اور ہمارے کورٹ میں ماشاءاللہ ہانیسٹ ججز صاحبان بیٹھے ہوئے. اب وہ سزا جزا فائن تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. جب کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے تو کورٹ کا کام ہے، نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے. میرے پاس جو ایویڈنس ہے میں کورٹ میں پرووائڈ کروں گا. ٹھیک ہے. سیلف ڈیفینس کے لیے اس کے پاس جو چیزیں موجود ہیں، رجب بٹ کے پاس وہ آئے، رجب بھٹی بھٹی آئے، اپنے آپ کو کورٹ میں پیش کرے. پیش کرنے کے بعد اس کے پاس جو چیزیں ہیں کھڑے ہو جائیں، اپنے وکیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وکیل صاحب کے ساتھ، یا خود آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کورٹ میں کھڑے ہو جائیں. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا سزا جزا فائن. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، رجب بٹ کے خلاف جس نے بھی کیس کیا، میں نام نہیں لوں گا، سب کو فیم ملا؟ ٹھیک ہے. مل گیا. آپ کو ہر بندہ جانتا ہے. آپ وہاں سے اسلام آباد آئے، میرا خیال ہے کہ ابھی آپ بائی روڈ پہ جائیں نا تو آپ کو 50 بندہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو فیم تو مل گیا آپ کو، کیا مقصد صرف فیم ہی تھا؟ نہیں. میں نے PS 128 سے MP کے الیکشن کنٹیسٹ کیے. ٹھیک ہے. حالیہ الیکشن پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں کراچی میں سوشل ورکر ہوں. ٹھیک ہے. میں کراچی میں ایک NGO چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے. سندھ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک اولڈ ایج ہوم چلا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. مجھے فیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیس کیا گیا اسلام پر. ٹھیک ہے. اور اسلام پر یہ جو کیس کیا ہے تو اس میں میری جان بھی قربان ہے اسلام پر. میرے بچے بھی قربان ہے اسلام اور اسلام کے دین پر. ٹھیک ہے. مجھے فیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ آپ نے پیسوں کے لیے کیا. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے تمام سننے والوں سے، ٹھیک ہے، اگر کہ کوئی شخص آپ لوگوں کو، مجھے بالکل آفر ہوئی 5 کروڑ کی آفر ہوئی. اچھا. بالکل میرے پاس کال آئی. ٹھیک ہے. 5 کروڑ کی آفر ہوئی ٹھیک کہ ہے. 5 کروڑ لیں، کیس واپس لے لیں. ٹھیک ہے. اس کو جواب میرا تھا اگر کہ آپ کو کوئی پیسے دے اور آپ سے کہے کہ آپ دین مذہب سے ہٹ جائیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ سے کہے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، تو آپ پیسے لیں گے یا مذہب لیں گے؟ تو اس نے کہا میں مذہب. تو میں نے کہا آپ مجھے 5 کروڑ کی آفر دے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہ حرکت کروں گا؟ میں نے کہا اس پہ میری جان قربان. میرے پاس تھریٹ کی کال آئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس ہر قسم کی کالز آئیں. میرے پاس ایک پنجاب کے MPA سٹنگ، ان کی کال آئی، سندھ کے منسٹر کی کال آئی، پنجاب کے سیکریٹری کی کال آئی. اس کے علاوہ میرے پاس کافی، یہ کہوں گا کہ اس لیول کی آؤٹ آف کنٹریز سے کال آئی، تھریٹ کی کالز آئی. میرا جواب صرف ایک تھا کہ اب جو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا وہی ہوگا. میرا بھروسہ کورٹ پر ہے اور
میں نے اگر کہ یہ کیس کیا ہے نہ پیسوں کے لیے کیا ہے نہ فیم کے لیے کیا ہے. وکیل کو فیم کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وکیل ویسے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے آئین کی پاسداری, قانون کی پاسداری اور قانون کا بول بالا. اچھا, آپ کی دیکھا دیکھی کچھ اور وکلاء نے بھی کیس کیے, ان کے کیس اپروو نہیں ہوئے, آپ کا کیس کیوں اپروو ہوا ہے؟ دیکھیں, میرے پاس جو ایویڈنس تھے, ٹھیک ہے, جب میں کورٹ میں پیش ہوا اور میرے ساتھ میری ٹیم بھی موجود تھی, ٹھیک ہے, میں نے جج صاحب کو سارے ایویڈنس دیے. ایویڈنس دینے کے بعد ایک چیز میں نے اور بھی کہی کہ اگر کہ اس شخص کو کورٹ کی طرف سے سزا نہیں ہوئی یا اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا تو ہر دن ایک نیا شخص اٹھے گا, ٹھیک ہے, جو ہمارے اسلام, ہمارے نماز, ہمارے دین, ہمارے مذہب کا مذاق بنائے گا. اور اگر کہ قانون میں 295A موجود ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا مذاق نہیں بنا سکتا, تو اس پر آپ یہ ویڈیو دیکھیں. آنریبل کورٹ سے میری درخواست تھی, میں نے ویڈیو دیکھیں. اگر کہ آفینس بنتا ہے تو آپ بالکل آرڈر دیں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہماری نیت صاف تھی, نہ ہم نے فیم کے لیے کیس کیا, نہ ہم نے پیسوں کے لیے کیس کیا, ہم نے صرف کیس کیا دین مذہب کے لیے. جس دن میں آپ کو بتاؤں, جس دن میں مقدمہ درج کروانے جا رہا تھا تو اس دن میری والدہ ICU میں موجود تھی. اچھا, اور میں نے مقدمہ درج کروایا ہے رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب. ٹھیک ہے. اسی دن میں نے مقدمے کا جب FIR کا آرڈر لیا کورٹ سے, FIR کا آرڈر لینے کے بعد میں جب وہاں پہنچا تھانے میں تو SHO صاحب کہتے ہیں, اب یہ میں نے 24 تاریخ 12واں مہینہ 2024 ٹھیک ہے کو میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی, ٹھیک ہے, تھانے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہ مقدمہ درج ہوا تھا 15/1/2025 کو, ٹھیک ہے, اور مقدمہ نمبر 14 ٹھیک ہے, 2025. حالانکہ والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, بٹ میرے مائنڈ میں ایک چیز تھی, اگر کہ اس شخص کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا نا تو ہر شخص اسلام کا مذاق بنائے گا. اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے, اور میں نے یہ مقدمہ درج کروا کے جب میں وہاں سے نکلا, اور میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے اپنے اسلام کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور کھڑا رہوں گا. میری نہ اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے, نہ کوئی رنجش ہے, نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا, آپ سے پھر کرتا ہوں, کوئی دین مذہب کا مذاق بنائے گا, آپ مسلمان ہونے کے ناطے کیا کریں گے؟ قبول نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو میں نے بھی یہی کیا. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ کے اوپر بھی کوئی کاؤنٹر کیس ہوا ہے؟ کچھ مجھے سننے میں آیا تھا کہ لاہور کے اندر ہائی کورٹ میں. سنا ہے میں نے. اچھا, ٹھیک ہے. وکیل تو ویسے ہی کورٹ میں موجود ہوتے ہیں. ہاں, تو کیس ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کہ 1 ہوا ہے یا 10 ہوئے ہیں, ہم بالکل فیس کریں گے. اچھا. اور یہ جو ہم نے مقدمہ کیا ہے, ہم نے جو یہ پرچہ اس کو دیا ہے رجب بھٹی کو, یہ ہم نے دیا دین مذہب پر. نہ یہ بھٹی بول کے تو آپ پرسنل ہو رہے ہیں نا, وہ تو بٹ ہے نا, نام تو بھٹی ہے اس کا. بٹ ہے, بالکل آپ چیک کریں نا. وہ تو پرنٹنگ مسٹیک ہے نا. نہیں بالکل اس میں ہے, اس کی ڈیٹیل آپ نکالیں نا. کیا ڈیٹیل میں کیا ہے؟ رجب بھٹی. میری انفارمیشن کے مطابق تو رجب بٹ ہے. اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھی دکھایا. میری انفارمیشن کے مطابق جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, جو اس کا ایک لاسٹ مقدمہ درج ہوا تھا اس میں مینشن ہے رجب بھٹی. اچھا, میں آپ کو آئی ڈی کارڈ سینڈ کر دوں. ٹھیک ہے, میں چیک کر لوں. بلکہ دکھایا ہے اس نے, ویڈیو پہ آ کے دکھایا اپنا آئی ڈی کارڈ. ٹھیک ہے, رجب بٹ کے والے. اس پہ میں یہ کہوں گا جی کہ میں نے جو مقدمہ کیا وہ کس پہ کیا؟ دین مذہب پہ. آپ نے کہا میں قبول نہیں کروں گا. بالکل آپ کے الفاظ ہیں, بالکل اسی الفاظوں پہ کھڑے ہوئے آپ. بالکل. تو وہی الفاظ میرے بھی ہیں. لیکن معافی مانگی, علماء
نے بھی معاف کر دیا. دیکھیں معافی کی گنجائش تو ہے نا, جو بھی معاملات ہوا ٹھیک ہے. جب علماء معاف کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے ذاتی مطلب آپ نے خود کیس کیا نا, کسی اور کی طرف سے تو نہیں کیا, آپ کے نام سے وہ ہے, تو آپ اس کو معافی کر سکتے تھے, یا اس کو سمجھا بھی سکتے تھے, کال بھی کر سکتے تھے کہ بھائی یہ ویڈیو ہٹاؤ, معافی مانگی ہے, دوبارہ معافی مانگ لو, نیکسٹ یہ کام نہ کرنا. جب آپ اگر کہ کسی کے خلاف مقدمہ درج کرواتے دین مذہب پر, ہاں مقدمہ درج ہونے کے بعد ہاں وہ مقدمہ کا فردر کیس کہاں چلے گا؟ کورٹ میں چلے گا. تو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. سزا جزا کون دے گا؟ کورٹ دے گی. فائن کون کرے گا؟ سب کچھ کورٹ نے کرنا. دیٹس اٹ. اب کورٹ میں پیش ہونا کس کا کام ہے؟ اس کا رجب کا کام ہے. رجب کا کام ہے. ہاں، رجب بالکل کراچی آیا تھا, بالکل آیا. اس نے ایک اپنی پروٹیکٹیو بیل بھی لی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد وہ کراچی آیا. بالکل. کراچی آنے کے بعد کورٹ میں پیش نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب کورٹ میں پیش نہ ہونے کی وجہ, ایک کورٹ نے آرڈر کیا ہاں کہ آپ اپنا موقف دیں, ہاں بیان ریکارڈ کروائیں انکوائری آفیسر کے پاس. ہاں لا کے تحت, قانون کے تحت, اور قانون سب کے لیے برابر ہے. بالکل ایسے ہی. قانون سب کے لیے برابر ہے. بالکل ایسے ہی. جب قانون نے رجب کو بھی ٹائم دیا کہ آپ آئیں اپنا موقف دیں, پہلے وہ کال اٹھاتے ہیں انکوائری آفیسر کی. جب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ رجب بٹ بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جب بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف ایک 22A آئی ہے حیدری تھانے میں, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں رجب بٹ بات نہیں کر رہا, اور لائن کاٹ دیتے ہیں. تو ٹائم تو کورٹ نے انہیں بھی دیا ہے کہ آپ آئیں, بالکل کورٹ میں کھڑے ہو جائیں, اپنے وکیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ خود آ کے کھڑے ہو جائیں, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا سزا جزا فائن. لیکن میں میرٹ پہ اس کیس کو چلاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا, جو یہ نماز کی ویڈیو ہے یہ کافی پہلے کی بنی ہوئی تھی جی, تقریباً 1.5 سال ہو گئے یہ بنی ہوئی ہے, تو تب کسی نے ایکشن نہیں لیا. اب جا کے جب اس کو فیم ملا ہے تو سارے ایکشن لے رہے ہیں. میرے سامنے جب اور ویڈیو ہے, وکلا ہی کیوں ایکشن لے رہے ہیں؟ اچھا, کسی اور بندے نے ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا وکلا زیادہ مسلمان ہیں؟ بات یہ ہے مسلمان سب ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. آپ کے سامنے کوئی اگر کہ مذہب کی توہین کرے گا نہیں برداشت کر سکتا, کوئی بھی برداشت نہیں کرے. ٹھیک ہے, ایسے ہی. اور رہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف وکلا ہی کیوں کر رہے ہیں, عام لوگ اگر کر رہے تو عام لوگ پٹ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کس طریقے سے مین روڈ پر کتنی دیدہ دلری کے ساتھ ایک کار کے ڈرائیور کو کس طریقے سے تشدد کیا اس نے. ہاں ابھی کا واقعہ آپ نے دیکھا نا. میں بالکل بالکل دیکھا. اب یہ بتائیں کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے, یا اس کے لیے سب قانون سے بالاتر رجب بٹ ہے؟ لیکن مجھے ایک بات بولیں, اگر قانون سب کے لیے برابر ہے. قانون سب کے لیے میں اس کو اپنے سینٹینس کو پورا کروں. قانون سب کے لیے برابر ہے نا. اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص دیدہ دلری کے ساتھ پہ مار کے تشدد کرے, کچھ بھی کرے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کی ایک اور ویڈیو پچھلی بھی وائرل ہوئی ہے جس میں اس نے مار پیٹ کی تھی, جو ایک مقدمہ بھی درج ہوا تھا شاید غالباً. جی بالکل. تو بات یہ ہے قانون سب کے لیے برابر ہے. اب رجب بٹ اگر کہ اس نے نماز کی بے حرمتی کی تو ہم کورٹ میں گئے, عام پبلک کیوں نہیں ایکشن لیتی اس کے خلاف؟ آپ نے کہا عام پبلک کیوں نہیں لیتی, صرف وکیل ہی لے رہے ہیں. عام پبلک اس لیے شاید نہیں لے رہی کہ اگر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, کیا ہے, کس طریقے سے اٹھ جائیں گے, مر جائیں گے, کیسز ہوں گے, کس طریقے سے فیس کریں گے. اب آپ نے کہا کہ آپ کے خلاف بھی کوئی کیس ہوا ہے. میں نے کہا ایک نہیں 10 کیس کرے, 10 نہیں 50 نہیں. آپ تو خود کورٹ میں ہوتے ہیں نا, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کورٹ میں ہی ہوتے ہیں نا. آپ کو تو کام ہی بالکل فیس کریں گے. بالکل ہم بالکل فیس کریں گے. ہاں اگر کہ میں نے اس کے خلاف کوئی پرسنل کیس کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں. میں نے اس کے خلاف کوئی اور ایسا کیس کیا ہے جس میں کہوں کہ میری اپنی ذاتیات ہو تو آپ مجھے بتائیں. یہ تو دین مذہب پہ کیس ہوا, اور جو دین مذہب پہ کیس ہوا یہ اگر کہ سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو بنا کے وائرل ہوں گا. ابھی اس نے لاسٹ ٹائم مسیح برادری کا بھی کیا تھا, دل آزاری کی. وہ اس کے دوستوں نے کی تھی نا, اس نے نہیں کی. مطلب کی نا, ٹیم تو ایک ہی ہے نا. آپ کا یہ چینل ہے, اس چینل میں آپ ہیڈ ہیں. اگر کہ آپ کی ٹیم کوئی حرکت کرتا ہے تو نام کس کا آئے گا؟ بالکل میرا ہی آئے گا. آپ کا ہی آئے گا. ایک SHO تھانے کا ہے, پیسے سپاہی لے, رشوت کوئی بھی لے, نام کس کا آئے گا؟
ایس ایچ او ہیڈ. تو اسی طریقے سے ٹیم توسیع کی ہے نا. پھر اس نے ایک بات اور کہی, جس طریقے سے چلو اس نے مذاق بنایا, سب کچھ کیا, ہر چیز کی. ابھی لاسٹ ٹائم میں کوئی پرفیوم والا بھی میٹر آپ کے سامنے چلا, جی بالکل ایسے, جس کی وجہ سے اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا. بالکل ایسے. یعنی کہ صرف میں یہ کہوں گا مذہبی کیوں ٹارگٹ کرتا ہے یہ شخص. نہیں, وہ جو لڑائی کرتا ہے, لڑائی تو مذہب نہیں ہے نا. نہیں, لڑائی کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پر. میں نے یہ کہا کہ اس نے نماز کی بے حرمتی کی, مسیح برادری کی دل آزاری کی, وہ بھی مذہب پہ ہی تھا نا. ایسے ہی مذہب پہ. ٹھیک ہے. پھر یہ ابھی جو پاکستان چھوڑ کے کیوں چھوڑ کے گیا, یہ 295 کا ہی ایشو تھا, سی کا. ٹھیک ہے. بات یہ کہ یہ چیزیں کیوں, آپ کو فیم حاصل کرنا ہے, آپ فیمس ہو, آپ اچھے کام کرو, ٹھیک ہے, اچھی ویڈیوز بناؤ جس سے بچوں کے پاس میسج جائے, آپ کی فالوور اور بڑھیں. آپ اچھا کام کرو, میں آپ کو بالکل فالو کروں گا, میں فالو کروں گا. اگر کہ آپ غلط کرو گے, میں آپ کے خلاف ایک پرچہ نہیں 10 پرچے اور بھی دوں گا. اچھا, آپ نے کبھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو کورٹ میں میٹر ہے. اب سمجھانا سمجھنا کورٹ میں آ کے پیش ہو جائے. جب کورٹ میں پیش ہوں گے ساری چیزیں سب کے سامنے آ جائیں گی. اچھا, آپ نے مار پیٹ کی بات کی, مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں. اگر روڈ پہ کھڑے ہو کے کوئی آپ کو ماں بہن کی گالی دے, آپ کیا کرو؟ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں بہن کی گالی دے, ایسی کوئی ویڈیو آپ کے پاس ایویڈنس ہے, ثبوت ہے؟ میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں. نہیں, میں ایک بات ویسے پوچھ رہا ہوں. آپ ویسے پوچھ رہے ہیں, میں ایک جنرلی بات کہہ رہا ہوں. ہمارے سامنے تو ایک ویڈیو ہی مار پیٹ کی آئی ہے. ٹھیک, ہمارے پاس تو چیزیں آئی نا کہ مار پیٹ کی. بیک گراؤنڈ تو ہوگا نا کچھ نا کچھ. ٹھیک ہے, اب بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہاں, اگر کہ ایسی چیز ہے, ٹھیک ہے, ہمارے سامنے صرف وہ ویڈیو ہے, اور میرے پاس وہ ویڈیو سینڈ کس نے کی ہے میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں دکھاؤں گا. وہ بھی مجھے ویڈیو اسی کے فالوور نے سینڈ کی ہے. اس نے کہا کہ میں بالکل فالو کرتا تھا اس کو, ٹھیک ہے, اور میں اس کے یوٹیوبس کے ساری کانٹینٹس وغیرہ ساری چیزیں اس کی دیکھتا تھا, میں ولاگس دیکھتا تھا. جب سے اس نے یہ حرکت کی مجھے افسوس ہوا. تو بات یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا, قانون سب کے لیے, ٹھیک ہے, قانون ہے. آج عمران خان کہاں پر ہے؟ قانون جیل میں. قانون ہے تو مشرف کے لیے سزا کون سی ہوئی تھی؟ لیکن آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. کیا؟ کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے مین روڈ پہ, آپ کیا کریں گے؟ ماں بہن کی گالی. دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں نا ماں بہن کی کیا آپ انتظار کریں گے, آپ جاؤ گے کورٹ میں؟ بات یہ ہے, میں یہی کہوں گا آپ سے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, ٹھیک ہے, اور میں قانونی رستہ اپناؤں گا. اچھا, ٹھیک ہے. قانون سے اچھا, میں ویسے آپ کو بتاتا چلوں, یہ اس قسم کے معاملہ تھا. یہ گاڑی میں گزر رہے تھے, کسی بچے نے گاڑی سے سر نکال کے تو ایبیوزنگ کی, تو جہاں پہ یہ سارا معاملہ بنا. اب چونکہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا, اب اس پہ اور بھی بہت زیادہ کیسز ہو گئے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے بتایا کہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوں, سب کو پیغام جائے کہ جو بندہ بھی حرکت کرے گا اس قسم کی اسلام کے خلاف. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اور کوئی بندہ ویڈیو بناتا. اب آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا, بچے کو پتہ چل چکے کہ بھائی جو ویڈیو بنائے گا تو وہ اندر جائے گا, جو بھی مذہب پہ کوئی بات کرے گا اندر جائے گا. مقصد آپ کا پورا ہو گیا. اگر کہ اس نماز کی بے حرمتی پر اگر کہ پاکستان میں کیس ہوا ہے رجب بٹ کے خلاف, پہلا کیس, تو میں نے کیا ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور کیس ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا. ایسا ہی, ٹھیک ہے. میرا مقصد پورا یہ نہیں ہوا. میرا مقصد ایک ہے اور اسی مقصد پہ کھڑا ہوں کہ میں میرٹ پر کیس چلاؤں گا, اور میرٹ پر کیس چلانے کے بعد جو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا وہ قابل قبول ہے. میں نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, میں نے تو کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. کانٹیکٹ بھی ان کی طرف سے ہوئے, کالز بھی ان کی طرف سے آئیں, تھریٹ بھی ان کی طرف سے آئیں. اب ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کوئی کیس بھی کیا لاہور میں میرے خلاف, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ 50 کیس کرو, بالکل میں فیس کروں گا, ٹھیک ہے. دین مذہب پر میں نے کیس کیا ہے, میں نے ذاتیات پر. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, 1.5 سال پرانی ویڈیو کیوں اٹھائی ہے؟ تب وہ مشہور نہیں تھا رجب, بالکل مشہور نہیں تھا. میں نے آپ سے کہا کہ میرے سامنے جو ویڈیو آئی اسی دن ویڈیو آئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں صرف یہ کیسز نہیں, ٹھیک ہے, آپ میرے
اکاؤنٹ میں جائیں, گوگل پہ سرچ کریں ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی, اس میں آپ کے سامنے میری ساری ورکنگ آ جائے گی. اگر کہ سندھ میں کراچی میں پولیس رشوت لیتی ہے, شارع نور جہاں تھانے کا میٹر جس میں لیاقت نے رشوت لی تھی 2500 روپے, تو اس کے بعد میں وہیں تھانے گیا, اور تھانے جانے کے بعد میں نے اسی تھانے میں اسی سیٹ پر بیٹھ کر اسے 2500 روپے واپس لیے, جس کی ویڈیو موجود ہے. اس کے بعد ایس ایس پی ذیشان صدیقی نے اسے سسپینڈ کیا. اچھا. اس کے بعد پھر میں گزر رہا تھا گلبرگ سے, وہاں پر ایک بوڑھے بابا بزرگ کو ایک صابر نامی ہیڈ کانسٹیبل, جو کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی, اس پہ اس کو گالم گلوچ کیا, تشدد کیا اور 1500 روپے لیے. میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا اتنا رش میں, وہاں پر اترا, وہ بھی میری اکاؤنٹ میں ویڈیو موجود ہے. اتر کے میں نے اس شخص سے وہ 1500 بھی واپس لیے, اور اس شخص کو میں نے سسپینڈ بھی کروایا. ایس ایس پی ذیشان صدیقی جو کہ سینٹرل کے ایس ایس پی ہیں, بہت اچھے آفیسر ہیں, انہوں نے اسے سسپینڈ کیا. تو میرے سامنے کبھی بھی کوئی بھی میٹر آتا ہے کسی بھی قسم کا, میں بالکل کھڑا ہو جاتا ہوں. تو کسی اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس قسم کی ویڈیوز بنائی ہیں, کسی اور پہ آپ نے کوئی کیس کیا؟ اس پہ بالکل اپلیکیشنس موجود ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس فائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر شاید فائل ہوتی, آپ میرے پاس کراچی آئیں گے, کورٹ میں کراچی آئیں گے آفس میں آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ میں نے کیا اس پہ ورکنگ کی ہے. ٹھیک ہے, ایویڈنس کے ساتھ دکھاؤں گا. اور میں نے یہ آپ ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی کہ اگر کہ آپ لوگوں کو میں ٹائم دیتا ہوں اور آپ لوگ تمام اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے ایک مقدمہ درج کیا رجب بٹ کے خلاف. ٹھیک ہے, آپ اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں. اگر کہ آپ نے اتنے ٹائم میں ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کی تو میں آپ لوگوں کے خلاف مقدمات کروں گا, جس میں اسد رائے ٹک ٹاکر ہے, کافی فیمس ہے. ٹھیک ہے. امجد رائے, ٹھیک ہے, ان کی بھی اس قسم کی ویڈیوز تھیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بالکل فوراً ڈیلیٹ کی. ٹھیک ہے. ڈیلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا وکیل صاحب تھی ہماری, ہم نے ڈیلیٹ کی. تو آپ یہ آفر آپ نے رجب بٹ کو کیوں نہیں دی؟ کس کی؟ یہ تو رجب بٹ کو یہ آفر کیوں نہیں دیا آپ نے؟ رجب بٹ کو کہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر لو, نہیں تو میں کیس کروں گا. آپ نے تو کیس کیا تو تب جا کے اس کو پتہ چلا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, رجب بٹ کی سب کے لیے لچک ہے, رجب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ اب جو بات پتہ چلی ہے کہ رجب بٹ نے کوئی ایک مقدمہ کوئی کیس کیا ہے میری ٹیم کے خلاف یا میرے خلاف. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اپنے کیس پہ تو آپ کو غصہ آ گیا. میں نے کہا کہ یہ کیس میرا جو دین مذہب پر کیس ہے, شاید آپ بھول رہے ہیں. جی, لیکن باقیوں کو آپ نے ٹائم دیا ہے, رجب کو ٹائم نہیں دیا. دین مذہب پر یہ کیس ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ آپ نے کہا کہ اس پر رجب کو کیوں نہیں ٹائم دیا, جب کہ آپ ویڈیو اٹھائیں, آپ میرے اکاؤنٹ پہ جائیں, بالکل اس میں ویڈیوز موجود ہیں, آپ ویڈیوز دیکھیں, میں آپ کو بالکل آنسر دوں گا. آپ نے کیس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی؟ بالکل موجود ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور میں یہ کہوں گا تو شاید رجب نے ویڈیو نہ دیکھی ہو. بات یہ ہے, دیکھیں مطلب میرا صرف ایک بات ہے, آپ جب آپ نے کہا میں آپ نے کہا کہ رجب کے لیے لچک کیوں نہیں ہے. ہاں, یہ آپ کا سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا کہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے کہا قابل قبول نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ اپنی بات پہ بالکل کھڑے ہیں. بالکل کھڑا ہوں. اس بات پہ اٹل ہیں. میں بالکل اٹل ہوں. تو میں کیوں نہ کروں؟ بالکل کریں. لیکن میں نے کرنے کے بعد میں نے کہاں کیس کیا؟ کورٹ میں. اب ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اب پیش کہاں ہونا ہے؟ کورٹ میں پیش ہونا. کورٹ کا بھگوڑا کون ہے؟ رجب ہے. رجب نہیں ہے. میں تو نہیں ہوں. بالکل. لیکن ایک بات, بالکل پیش ہوتا ہوں. مجھے آخر میں دو باتوں کے جواب دے. جی. ایک بات میں 3 کا دوں گا آپ کو جواب. ہمارے جو علماء ہیں جنہوں نے آ کے یہ بات بولی, جنہوں نے آ کے فتوے دیے کہ یار رجب نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا, ہم نے ساری ورکنگ اس پہ کی ہے, انہوں نے فتوے دیے, جس کی وجہ سے اس وکیل نے جس نے اپلیکیشن دی تھی, میں نام نہیں لے رہا, اچھا بندہ ہے وہ بھی, اس نے کیس ڈرا کر لیا. ایک علماء کی بات آپ نہیں مان رہے. اگر علماء نے بول دیا ہے, میں نے آپ سے پہلے جواب دیا. جی, میرے لیے تمام علماء برابر ہے, قابل قبول اور تعریف کے قابل ہیں. بالکل. میں ان کی تمام فتوات کو مانتا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے, میں ان کی ہر بات کو مانتا ہوں. بالکل. اور علماء کرام ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے دین مذہب کے لیے اثاثہ ہیں. بالکل ایسے.
جب وہ اثاثہ ہیں تو میں ان کی ہر بات مانتا ہوں. تو مان لیں پھر ان کی بات نا. اب اس کے بعد میں نے پھر ایک اور کہا کہ اس دوران کیس کہاں تھا؟ کورٹ میں موجود تھا. تو کیس واپس بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب وہ کیس کورٹ میں موجود ہے تو کورٹ نے ٹائم دیا پیش ہونے کے لیے کس کو؟ رجب کو. تو کورٹ میں کون پیش نہیں ہوا؟ رجب نہیں پیش ہوا. جب رجب کورٹ میں پیش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جب علماء نے بول دیا ہزاروں کیس وڈرا ہوتے نہیں ہوتے. میں نے آپ سے یہی بات کہی کہ ایک مقدمہ درج ہو جائے, ایف آئی آر ہو جائے, ایف آئی آر ہونے کے بعد ہمارا قانون ہے, ریاست ہے, اس کے علاوہ آئین ہے, ساری چیزیں موجود ہیں نا. ایک ٹھیک ہے ایک شخص 302 کا ایک بندہ مرڈر کر کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, قتل ہو گیا. قتل ہونے کے بعد وہ شخص اس کے بھائی کے پاس چلا جاتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دو, میں نے آپ کے بھائی کا قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پولیس ایف آئی آر درج کرے گی نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی. کیوں؟ کیوں؟ جرم کیا اس نے. جرم کیا ہے ایسے ہی. اب جرم کیا ہے تو وہ پولیس کس سے وابستہ ہے؟ قانون سے, ریاست سے. ریاست سے, ریاست پاکستان سے. بالکل ایسے. ریاست پاکستان کس پہ چل رہا ہے؟ قانون پہ چل رہا ہے سارا. آئین پہ چل رہا ہے, قانون پہ چل رہا ہے نا. تو یہ بھی اگر کہ مقدمہ درج ہوا ہے تو اسی قانون کے مطابق ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی مقدمہ درج ہونے کے بعد کورٹ میں گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ سزا, جزا, فائن کون؟ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. میں بالکل کیس چلاؤں گا, میرٹ پہ چلاؤں گا. ٹھیک. میں نے آپ سے کہا کہ رجب بٹ میرے اوپر 1 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 کیسز کرے, لیکن دین مذہب پر کبھی بھی ایک آنچ بھی برداشت نہیں. ایک بات آپ نے بولی, اسد روئے کا آپ نے نام لیا کہ میں نے اس کو وارننگ دی. آپ نے کال کی تھی؟ میں نے وارننگ نہیں دی. آپ نے ویڈیو بنائی تھی کیا؟ ویڈیو بنی ہوئی ہے. رجب بٹ کا مقدمہ درج ہوا. مقدمہ درج ہونے کے بعد ایف آئی آر ہونے کے بعد جب ایف آئی آر میرے پاس موجود تھی, ٹھیک ہے, اس ویڈیو میں نے یہ کہا کہ اس شخص کے خلاف میں نے قانونی طریقے سے اس کے خلاف مقدمہ درج کروائے, کورٹ سے آرڈر لے کر. میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس نے یہ حرکت کی ہے وہ مذہب کی خلاف وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کریں. اگر کہ ہمارے سامنے ویڈیوز آئیں تو ہم مقدمہ درج کریں گے آپ کے خلاف بھی. ٹھیک ہے. جب ایف آئی آر ہونے کے بعد تو اس وقت تک میں اسد رائے کو نہیں جانتا. اچھا, ٹھیک. جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی, کافی سارے لوگوں نے دیکھی, پورے پاکستان نے دیکھی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے بعد پھر اسد رائے کا ایک کیس تھا اس کی وائف کا جس میں میں اس کا وکیل ہوں. ایسے ہی ہے. بالکل. اسد رائے کا میرے پاس آیا, اس کا میں نے کیس لڑا, ساری چیزیں جو بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسد رائے نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا وکیل صاحب یہ ویڈیو دیکھی تھی, میں شرمندہ ہوں, شرمسار ہوں, میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کی. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا, رجب بٹ کراچی آیا تھا, آپ سے کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا؟ نہیں. کسی رجب بٹ میرے نوٹس میں کہ آپ سے رابطہ کیا گیا تھا. رجب بٹ کی طرف سے کوئی آیا تھا شخص, ٹھیک ہے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ رجب بٹ اگر کہ آپ سے کانٹیکٹ کرے, کال پہ ہی بات ہوئی تھی, ملاقات کرے, تو میں نے کہا میں اس وقت کراچی میں موجود نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں 3 دن کے لیے آؤٹ آف سٹی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد رجب بٹ کراچی میں موجود تھا, ڈیفینس میں موجود تھا, اور ڈیفینس میں بالکل وہ کہیں ایک فیس تقریباً خیابان بدر میں شاید غالباً وہاں کہیں موجود تھا, ویڈیوز پہ جو سننے میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. اچھا, تو اگر آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے پرسنل وے میں, کورٹ کچہری سائڈ پہ رکھتے, ٹھیک ہے, کیس سائڈ پہ رکھتے, معافی علماء نے بھی بول دی ہے, فتویٰ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم تک فتویٰ نہیں تھا جب آپ نے کیس کیا تھا, اب تو فتویٰ آ چکا ہے نا. ٹھیک ہے. ہزاروں کیسز ایسے ہیں کہ جو کئی سٹیجز پہ جا کے وڈرا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے آپ وڈرا کریں گے؟ بالکل. وہ کانٹیکٹ کریں گے نا تو میں اس کو ایک ایڈوائس دوں گا, آ جاؤ کورٹ میں پیش ہو جاؤ. آپ اگین بات کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ علماء نے فتویٰ دے دیا. دیکھیں علماء نے فتویٰ دیا نا, فتویٰ دے دیا, اب علماء سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے, کیونکہ اسلامی مسئلہ ہے, یہ کوئی اور کیس نہیں ہے. جب علماء بول رہے ہیں, فتوے دے رہے ہیں کہ بھائی اس فتوے کی بیس پہ ساری چیزیں ختم کی گئیں. ٹھیک ہے. اس فتوے کی بیس پر نا
تو وہ اپنے وہ سارے ایویڈنس وہ کورٹ میں پیش کرے کہ یہ فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان فتوات کو میں بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے. علماء کے تمام فتوات کو میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے علماء کی؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی. ٹھیک. ویڈیو میں نے نہیں دیکھی. آپ مجھے بتا رہے ہیں, آپ کے منہ سے سن رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. میں نے کیا کہا کہ تمام علماء کرام پاکستان کا اثاثہ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی ہر فتویٰ کو میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس اگر یہ چیز موجود ہے, کانٹیکٹ مجھ سے کرتا ہے, ٹھیک ہے, اگر کہ وہ, تو میں اس سے یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ کورٹ میں آ جائیں, وہ چیزیں لے کر آ جائیں, کورٹ میں کھڑے ہو جائیں. کورٹ میں کھڑے ہونے کے بعد کورٹ کے تھرو معاملہ حل ہوگا. یعنی کہ آپ کوئی چیز نہیں مانیں گے پرسنل اس پہ؟ میں نے آپ سے کہا نہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, نہ مجھے فیم کی ضرورت ہے, نہ مجھے اس سے پرسنل ذاتیات ہے. اگر کہ یہ میٹر سولو ہوگا تو کورٹ کے تھرو ہی ہوگا. اچھا, مجھ سے کانٹیکٹ اس کا کوئی نہیں ہوا. ٹھیک. نہ پرسنلی اس کا کوئی نہیں ہوا. میں نے آپ سے کہا تھریٹ کی کال میرے پاس آئیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایم پی ایس کی کالز آئیں, یو ایس ایس اے کالز آئیں, کچھ ایسی کالز آئیں, پرائیویٹ کالز آئیں, ہر قسم کی کالز آئیں. ٹھیک ہے. ہر چیز کو میں نے جواب دیا, ہر چیز کو فیس کیا, اور فیس کرنے کے بعد میرا جواب ایک ہی ہے کہ ان چیزوں کو حل کیا جاتا ہے تو کورٹ کے تھرو. اگر کہ کورٹ میں کیس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, میں ایک ویڈیو مثال کے طور پہ میں فرسٹ ٹائم اس سے میری ملاقات اگر کہ فرسٹ ٹائم کبھی ہوئی ہوتی تو میں کیا کہتا, اس کو سمجھاتا کہ یار ان چیزوں سے باز آ جاؤ. ٹھیک ہے. میری نہ کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے, نہ میری دوستی ہے, نہ دشمنی ہے, نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں. میں صرف جانتا ہوں دین مذہب کو, ٹھیک, اور دین مذہب پر میں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے. ٹھیک. اور میرا مقدمہ درج کرنا اس لیے جائز ہے, میں مسلمان ہوں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کو جو ٹھیک لگا آپ نے کیا. یہاں پر حل یہ ہے کہ کورٹ میں پیش ہو جائے. ٹھیک. کورٹ میں پیش ہونا ہے اس نے لازمی. ٹھیک ہے. کورٹ کی طرف سے نوٹس بھی ہے, کورٹ کی طرف سے ساری چیزیں ہیں, ہر چیزیں. کورٹ میں تو عمران خان بھی پیش ہوا تھا. ایسا ہی. کورٹ میں تو وزیر اعظم جب گیلانی تھا وہ بھی پیش ہوا تھا. ایسا ہی. اسے جب وزیر اعظم گیلانی خود وزیر اعظم تھا وہ پیش ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کورٹ ایک ہمارے ملک کا بالا تر سسٹم ہے. ٹھیک ہے. پاورفل ادارہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جس پہ ہمیں ٹرسٹ ہے اور ناز ہے. ٹھیک ہے. بالکل آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک بات بولی, آپ کو تھریٹ ہے. اب مذہب کا معاملہ ہے, سلمان تاثیر اور ممتاز قادری والا معاملہ یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. تو اگر رجب آتا ہے کراچی, مذہب کا معاملہ ہے, آلریڈی اور بھی معاملات اس کے مذہب کے چل رہے ہیں, اس بیس پہ کوئی بندہ اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کی لائف کی کون رسپانسیبل ہے؟ اسٹیٹ. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہر چیز کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. ہم ایک ریاست پاکستان میں موجود ہیں, اور ریاست پاکستان میں قانون ہے, آئین ہے, اور یہ ایک ریاست جو اگر کہ چل رہی ہے پورے آئین پہ چل رہی ہے, اس کا ایک ڈھانچہ ہے. تو ہر ایک شخص کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ذمہ داری اسٹیٹ کی. آج اگر کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے اسٹوڈیو میں سکون سے, اسٹیٹ کی وجہ سے ہمیں ناز ہے پاک فوج پر. بالکل ایسے. آج اگر کہ جس طریقے سے جنگی حالات تھے ہم سکون سے اپنے کام کر رہے تھے. ایسے ہی. اب وہ فوج جو ہے وہ کس کا سسٹم ہے؟ ریاست کا. ایسے ہی ہے. ریاست کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو آج اگر کہ ہم موجود ہیں, سکون میں ہیں, پروٹیکشن ہمیں اگر کہ پرووائڈ ہے, ہر چیز ہمیں اگر کہ ہیلتھ سسٹم سب کچھ اگر کہ ہمیں دیا ہے, تو کس نے دیا ہے؟ اسٹیٹ نے. تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسٹیٹ کی ہے. بات ختم. اسٹیٹ اس کو پرووائڈ کرے گی سیکیورٹی. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ذمہ داری, اچھا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں ایک بندہ آتا ہے, اس کو ایشو ہے, ابھی ہم نے دیکھا گجرانوالہ کورٹ میں 2 بندوں کو گولیاں ماریں گی جج کے سامنے. ٹھیک ہے. تو اگر رجب بٹ آتا ہے تو سیکیورٹی کا کیا سسٹم اس کو لینا چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے, وہ بالکل آئی جی سندھ سے کانٹیکٹ کرے. ٹھیک ہے. اپلیکیشن موو کرے. ٹھیک ہے. موو کرنے کے بعد کانٹیکٹ کرے. جب اس کے لیے اس بڑے بالا تر افسران کی کال آ سکتی ہے, سسٹم کی کال آ سکتی ہے, ایم پی ایس کی کال آ سکتی ہے, سیکریٹری کی کال آ سکتی ہے, تو لازمی بات ہے اگر کہ اس کے اتنے لمبے ہاتھ ہیں تو کال کرے نا.
کال کر کے بولے میں آ رہا ہوں, مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. بالکل اسٹیٹ دے گی سیکیورٹی, سیکیورٹی آپ کو بھی دے گی, سیکیورٹی مجھے بھی دے گی اگر کہ تھریٹ ہے. باقی میں کہوں کہ میں اپنے ایک پرسنل گارڈ رجب بٹ کو دوں گا 10 کہ بھائی یہ سیکیورٹی کریں گے, تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری. میں اگر کہ یہاں پہ موجود ہوں, اگر کہ یہاں پر میرے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو لازمی بات ہے میں کس کے پاس جاؤں گا, اسٹیٹ کے پاس جاؤں گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. میں آپ کو نہیں بولوں گا. بالکل ایسے. تو ہر ایک شخص کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی رجب بٹ پروٹیکٹیو بیل پہ نہیں, تو پھر پروٹیکٹیو بیل پر نہیں ہے ابھی. وہ اس کی تو تقریباً اس کو بھی 3 مہینے ہو گئے ختم ہوئی. یہ پروٹیکٹیو بیل کتنے ٹائم کی ہوتی ہے؟ 14 days. اچھا 14 to 15. یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ اگر کہ کوئی شخص مثال کے طور پہ اس کے خلاف جو کیس ہوا تھا, کہاں پر ہوا تھا؟ کراچی میں. یہ لمیٹڈ ٹائم کی ایک بیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں اس نے لاہور ہائی کورٹ سے بیل لی تھی. آئی تھنک لاہور ہائی کورٹ سے بیل لینے کے بعد وہ سفری طور پر اگر کہ یہاں سے جاتا ہے ٹریولنگ کے دوران, اس کو اس کورٹ تک پہنچنے تک اس کو ٹائم پیریڈ, ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے جا کے آپ کورٹ میں پیش ہو جائیں. اس وقت تک نہ اسے پولیس گرفتار کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, نہ اسٹیٹ کا کوئی ادارہ گرفتار کر سکتا ہے. اچھا کسی اور کیس میں کر سکتے ہیں؟ کس میں؟ اگر دوسری کوئی FIR ہو, کوئی اور کیس ہو, اس میں پھر پروٹیکٹیو بیل ہر کیس کے لیے سیپریٹ لینی ہے یا ایک ہی بہت ہے؟ دیکھیں پروٹیکٹیو بیل اگر کس نے لینی تھی تو اس پہ لی تھی. ٹھیک ہے. اب کوئی اور کیس ہے اس کا مجھے نہیں پتا, مجھے اپنے کیس کا پتہ ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ رجب بٹ کے خلاف کتنے کیسز ہیں, ٹھیک, کیونکہ میں اپنے کیس آپ کا وہ کنسرن ہی نہیں ہے. میرا کنسرن ہی نہیں ہے, میں اپنے کیس کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے کیس میں اس نے بیل لی تھی, جو کہ نیوز میں بھی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اس نیوز میں چیزیں موجود ہیں کہ رجب بٹ نے پروٹیکٹیو بیل لے کے کراچی بھی آیا تھا. ہاں بالکل کراچی آیا تھا, کراچی میں موجود بھی تھا. بالکل ایسے ہی. اب کورٹ میں پیش نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا مجھے نہیں پتا. اچھا کورٹ میں جا کے پروٹیکٹیو بیل 14 days ٹائم تھا, 5 دن بعد گیا کورٹ میں پیش ہوا, اس ٹائم پہ کینسل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جج کے سامنے پیش ہوتے ہوئے اگر کہ یہ کورٹ میں پیش ہوتا ہے پروٹیکٹیو بیل کے ساتھ, میں نے کہا کہ اس دوران اس کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. جب کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے, پیش ہونے کے بعد اس کے بعد وہ جو اس کا اپنا مقدمہ ہے جس کورٹ میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کورٹ میں جب پیش ہوگا تو لازمی بات ہے اس کورٹ سے وہ بیل کے لیے اپنی درخواست دے گا. ٹھیک ہے, بیل اپنی فائل کرے گا. ٹھیک ہے. جب بیل اس کی فائل ہوگی تو اس میں آرگیومنٹس ہوں گے, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی بیل ڈسمس کروا کے میں اپنے کیس کو میرٹ پہ چلاؤں گا, تو میں اس کی بیل ڈسمس کروا کے اس کو گرفتار کرواؤں گا, اور اس کا وکیل وہ چاہے گا اس کی بیل ہو. میں نے کہا قانون دونوں کے لیے, قانون آپ کے لیے بھی ہے, قانون اس کے لیے بھی, قانون میرے لیے بھی, قانون رجب بٹ کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کے کیس میں وہ اشتہاری ہے کون؟ رجب بٹ کورٹ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کہ وہ کورٹ پیش نہیں ہوتا تو اشتہاری ہے. نہیں کوئی ٹائم دیا کورٹ نے ابھی اس کو, کیونکہ ابھی تو وہ پاکستان میں, تو اس کو گرفتار نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ابھی وہ کورٹ لازمی بات ہے جب اگر کہ وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوگا, چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو گرفتار ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ہر ایک انسان. آپ نے کہا پروٹیکٹیو بیل کینسل ہوگی, کینسل ہو گئی. جب کینسل ہوگی تو پھر گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ اچھا گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں کتنا ٹائم یہ پاکستان میں موجود نہیں تھا. پاکستان میں 1.5 ماہ کے لگ بھگ. 1.5 ماہ کے لگ بھگ. تو اسے کیسے گرفتار کیا جاتا؟ تو واپس تو آ گیا نا. اب واپس آ گیا تو لازمی بات ہماری کوشش ہوگی ہم گرفتار کروائیں. تو کیوں نہیں گرفتار کر؟ ریزن پولیس کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بھی گرفتاری کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ پرمیشن لی جاتی ہے. اچھا سندھ پولیس الگ ہے, پنجاب پولیس الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ پنجاب میں موجود ہے تو بالکل یہاں پروونس چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے پرمیشن لیں گے یہاں سے. اچھا. یہاں پر آ کے جہاں پتہ چلے گا موجود ہے تو وہ پھر وہاں کی پولیس آئے گی اس کو گرفتار کرنے کے. مطلب اس سارے پروسیجر میں ٹائم لگتا ہے. جی ٹھیک ہے. ادروائز یہ سندھ میں ہوتا ابھی تک گرفتار ہوتا. لازمی بات ہے. وہاں سے آرڈرز نکل چکے ہیں گرفتاری کے. بالکل, کیونکہ دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ اس کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے, FIR ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. FIR ہونے کے بعد اس سے لازمی بات ہے گرفتار تو ہونا پڑے گا. گرفتاری یا بیل, دو چیزیں, دو ہی حال ہیں. ٹھیک, حل دو ہیں, یا کورٹ پیش ہو جائے خود. ٹھیک ہے. تو کورٹ میں پیش ہوگا تو گرفتار ہوگا؟ نہیں ہوگا, ابھی نہیں ہوگا.
اگر کورٹ میں دوبارہ کے پروٹیکٹیو بیل لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جاتا ہے پھر بھی نہیں ہوگا. اگر کہ پروٹیکٹیو بیل نہیں بھی لیتا, اگر کہ ڈائریکٹ آ کے بیل بیفور لے لیتا ہے, بیل بیفور کے لیے کیا ہوتا ہے اسی وقت بیل بیفور ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کورٹ میں پیش ہو جاؤ, ہاں ٹھیک, پیش ہونے کے بعد بیل لگاؤ, بیل لگانے کے بیل بیفور ہو جاتی ہے, جس کو بی بی اے بولتے ہیں, بی بی اے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کہ یہ پروٹیکٹیو بیل نہیں بھی لیتا ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ پیش ہو جاتا ہے بی بی اے کے لیے, اس کا چانس ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے, بی بی اے لے لیتا ہے اور ہمارے سامنے آئے گا تو ہم گرفتار کروائیں گے. اگر کہ وہ ڈائریکٹ خود پہنچ جاتا ہے تو بی بی اے لے لیتا ہے, پھر اس کے بعد بیل کنفرمیشن کا ٹائم آئے گا. اچھا, جب بیل کنفرمیشن ہوگی تو اس کے بعد وہ بھی آرگیومنٹس کرے گا, ہم بھی آرگیومنٹس کریں گے, وہ بھی ایویڈنس پرووائڈ کرے گا, ہم بھی ایویڈنس پرووائڈ کریں گے, فردر کورٹ ڈیسائیڈ کیا کرے گا. ٹھیک. تو آپ کو کیا لگتا ہے پیش ہو جاتا ہے تو ہو جائے, اچھی بات ہے. تو آگے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا کہ میں میرٹ پہ کیس چلاؤں گا. آپ کیا چاہتے ہیں, اس کو جیل ہو جائے؟ میں نے کہا کہ میں میرٹ پہ کیس چلاؤں گا اور میرے پاس ایویڈنس ہے, اس ایویڈنس کے طور پر اس کے ایویڈنس پر میں کیس چلاؤں گا. اگر کہ وہ کورٹ میں پیش ہوتا ہے ٹھیک ہے, بیل اس کا رائٹ ہے. بیل اس کو کون دے گا؟ کورٹ دے گی. کورٹ دے گی, نہ آپ دیں گے نہ میں دوں گا, وہ اس کا رائٹ ہے, قانونی حق ہے اس کا. ٹھیک ہے. 295A آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ 10 سال. 10 سال ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ 10 سال وہ اندر جائے, مطلب آپ کوشش یہ کریں گے؟ میری بالکل یہ کوشش ہوگی 10 سال کی. لیکن دوسری سائڈ پہ کچھ اور لوگوں نے بھی ویڈیوز لگائیں, آپ نے ان کو وارننگ دی, انہوں نے ریموو کی. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے مقدمہ درج کروا دیا تھا. کروا دیا تھا, مقدمے کینسل بھی ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, مقدمہ آپ ڈرا بھی تو کر سکتے ہیں. اب آ جائے نا, کورٹ میں پیش ہو جائے نا. کیوں نہیں کورٹ میں پیش ہو رہا؟ کورٹ کا بھگوڑا کون ہے؟ کورٹ میں کیوں نہیں پیش ہو رہا؟ قانون آئین سب کے لیے برابر ہے نا. یہ اس کی غلطی اگر کہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے, پیش ہونے کے بعد کورٹ میں بالکل آئے گا, لازمی بات ہے وہاں ملاقات ہوگی, آمنے سامنے ہوں گے, کورٹ میں آرگیومنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, میرا ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں ہے نا, نہ میری اس نے کوئی بھینس چرائی ہے, نہ میرا کوئی اس نے کاروباری مجھے نقصان دیا ہے, نہ ہی میری کسی زمین پہ قبضہ کیا ہے. ذاتی تو یہ رنجش ہے ہی نہیں نا. میں صرف ایک سوال ہے آپ سے جی, چلیں اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہم نے مان لی. رجب کی غلطی ہے کورٹ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک سافٹ کارنر کے طور پہ, باقیوں کو آپ نے چانس دیا, باقیوں کے لیے علماء بھی سامنے نہیں آئے, باقیوں نے فتویٰ بھی نہیں لیا, باقیوں نے معافی بھی نہیں مانگی. علماء میرے لیے بالا تر ہیں. میں آپ کو آپ نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیں گے نا, میں آپ سے یہ کہوں بالا تر ہیں. وہ ہم سے اور آپ سے افضل ہیں, سب سے افضل. وہ ہر چیز کو جانتے ہیں, ہر چیز کو سمجھتے ہیں. میں بالکل دیکھیں, باقیوں کی نے بھی ویڈیوز بنائی نماز کی, میں فہم کی طرف آ رہا ہوں, باقیوں نے ویڈیوز بنائی نماز کی, آپ نے کیا کیا, ان کو وارننگ دی. بالکل دی. میں نے ایک ویڈیو بنائی نا, ویڈیو میں نے جو بنائی نا, اس ویڈیو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں میں نے مقدمہ درج کروایا رجب بٹ کے خلاف, اور رجب بٹ نے نماز کی بے حرمتی کی تھی جس کی وجہ سے مقدمہ درج کیا میں نے. بالکل. اور مقدمہ درج کرنے کے بعد میں سب کو وارن کرتا ہوں کہ اگر کہ میرے سامنے کسی کی ویڈیو آئی تو میں آپ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا. بالکل ایسے. اور میں نے کہا کہ ڈیلیٹ کر دیں. اس کے بعد فوراً میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی, لاکھوں کی تعداد میں. بہت اچھا, آپ جا کے سرچ کریں, اب آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی. نہیں مجھے پتا ہے, بہت اچھا. آپ ابھی جائیں, اس مقدمے کی وجہ سے جو میں نے ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی نے ایک مقدمہ درج کروایا تھا 295A کا سبق آموز, اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے رجب بٹ کو, تو اس کے بعد آج لاکھوں ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی. آپ سرچ کر کے بتائیں مجھے کوئی ویڈیو موجود ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر کہ میں نے یہ کام کیا تو یہ میں نے کس کے لیے کام کیا؟ اسلام کے لیے کیا. اسلام کے لیے کیا, مذہب اسلام کے لیے کیا. اگر کہ میں نے مقدمہ درج کروایا تو میں نے آپ سے کیا بات کی, اگر کہ میری جان کو بھی مجھے مار بھی دیں گے نا تو میرا اسلام پر قربان ہونا مجھے فرض, مجھے جائز ہے, میں قربان ہو جاؤں گا, سب کو جائز. لیکن اگین کہوں گا, اسلام مذہب اور نماز کے اسلام کے کسی بھی رکن کی کوئی بے حرمتی کرے گا مجھے قابل قبول نہیں ہے. بالکل ایسی. اچھا, میں رجب بٹ نے کیس کیا ہے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں 100 کیس جا کے کرے, کیس کیے. بالکل ٹھیک ہے, میری کوئی پرسنل اس سے نہیں ہے رنجش. میں پھر بھی آپ کے توسط سے میسج دیتا ہوں, کورٹ میں پیش ہو جائے. ٹھیک ہے, قانون کورٹ سب کے لیے برابر ہے, پیش ہو جائے. اچھا, میرا سوال کا میرا ٹھیک ہے, میرا ایک سوال, یہی اسی سوال کا مجھے جواب چاہیے. آپ نے سب کو وارننگ دے دی, اوکے, اس سے پہلے
کسی نے معافی نہیں مانگی تھی. جس نے نماز کی ویڈیو بنائی اس نے معافی ابھی تک نہیں مانگی, کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. دوسری سائڈ پہ دیکھیں رجب بٹ معافی مانگی. ٹھیک ہے, اس نے کیا بولا کہ میرے سے جسٹیفیکیشن دی نا, میرے سے انجانے میں ہوا, جو لوگ ہرٹ ہوئے ہیں میں معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, معافی مانگ لی, علماء کو بٹھایا, علماء نے فتوے دے دیے, ٹھیک ہے, 2 چیزیں اس کی طرف سے ہوگی. تو اس کو کیا چانس نہیں ملنا چاہیے؟ باقی سب کو مل گیا. آ جائے کورٹ, میں منع تھوڑی کر رہا ہوں. میں کورٹ اس کی غلطی ہے نہ جائے, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں جو میرے مائنڈ میں. ایک بات کورٹ میں وہ فہم کی بات کی طرف میں فہم کی طرف چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کورٹ نہیں آگے کیس کیسے ختم ہوگا؟ نہیں ختم ہوگا, بتائیں نا آپ. نہیں ختم ہوگا. آپ ماشاءاللہ ایک کافی اچھے اینکر ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک نامی گرامی ماشاءاللہ آپ کا اس قسم کے ایشوز پر, سوشل ایشوز پر آپ اکثر بات کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کی نالج میں یہ بات ہوگی کہ اگر کہ کیس کورٹ میں چلا جائے اور کورٹ میں اگر کہ پیش نہ ہو تو ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں ختم ہو سکتا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, کہاں پیش ہو؟ کورٹ. بات ختم. میں تھوڑا سا وہ فہم والے چکر کی طرف آ رہا ہوں. آ جائیں, آپ مجھے ادھر آنے دیں. بالکل ہے. رجب پہ کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سب کو معافی دی جاتی ہے, آپ کی طرف سے ویڈیو بنتی ہے کہ بھائی ویڈیو ڈیلیٹ کر دو, نہیں تو خیر نہیں, میں نے کیس کر دیا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے معافی نہیں مانگی, ٹھیک ہے, ڈر کے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. اوکے, آپ بھی خاموش. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں چلے جائیں آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی. نہیں ہے, اگر کہ ویڈیو نہیں ملے گی تو یہ اللہ نے مجھ سے سر آپ نے بہت اچھا کام کیا, مجھ سے یہ کام لیا, اور کام لینے کے بعد یہ ایک ایسا انسیڈنٹ قائم ہوا, ایک ایسا پریسیڈنٹ قائم ہوا کہ آئندہ کوئی بھی شخص اسلام کی بے حرمتی کرنے سے پہلے 1000 بار نہیں کروڑ بار سوچے گا. کم سے کم پاکستان میں نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. میں بالکل مانتا ہوں اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. آپ نے اللہ کے لیے کیا, انشاءاللہ کی رضا کے لیے کیا, آپ نے اسلام کے لیے کیا. بالکل پرسنل آپ کی اس میں کوئی خونس کوئی بھی ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو, میں نے اس کو مان لیا. لیکن جب سب کو وارننگ دی گئی تو اس کو وارننگ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ میں نے آپ سے کہا کہ جب یہ ویڈیو میرے سامنے آئی نہ میں اس کو جانتا تھا, ٹھیک ہے, نہ اس سے پہلے میں نے, لیکن ابھی اس کو وارننگ پھر ملنی چاہیے نا. ابھی وارننگ بالکل میں کہہ رہا ہوں, آ جائیں کورٹ, آ جائیں نا. آپ بولیں کورٹ کیس ختم کرتے ہیں, وہ کورٹ میں آ جاتا ہے. آپ بولتے ہیں میں اس کو جتنا میں زور لگے گا آپ لگائیں گے. میں نے آپ سے کہا کورٹ آ جائے, ٹھیک ہے, کورٹ آنے کے بعد لازمی کورٹ آئے گا تو آمنے سامنے ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے. آپ نے سافٹ کارنر دیا کہ کسی طریقے سے مسئلے کا حل نکالو. بالکل ایسے. مسئلے کا حل کیسے نکلتا ہے؟ جب بیٹھیں گے سارے مل بیٹھیں گے. بالکل. اور کیس کہاں جائے گا؟ کورٹ میں. اور ختم کہاں سے ہوگا؟ کورٹ سے ختم ہوگا. بات ختم ہوگا. آپ تو نہیں ختم کر سکتے. نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. اینڈ پہ جانا کورٹ میں ہی کرے گا, ٹھیک ہے. بالکل سافٹ کارنر ہر کسی کے لیے. میری ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے اس شخص سے, ٹھیک ہے, نہ اس نے مجھے کبھی کوئی بھی اس نے مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان دیا ہے. بالکل, ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک انسان کے لیے سافٹ کارنر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار ہے کورٹ. کیس کورٹ میں, کورٹ سے ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا رجب خود یہ بات بولتا ہے کہ میں نے نا یہ چیز جان بوجھ کے نہیں کی, ٹھیک ہے. علماء نے بھی یہ بات بولی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے یہ چیز نہیں کی, لہٰذا اس معاملے کو یہاں پہ ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس نے جان بوجھ کے کیا ہے؟ میں ویسے پرسنل پوچھ رہا ہوں آپ سے. مجھے نہیں پتا. اچھا, نہیں آئیڈیا. مجھے نہیں پتا رجب بٹ نے جان بوجھ کے کی یا نہیں کی, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ ایک شخص ایک مرڈر کرے, ٹھیک ہے, اور مرڈر کرنے کے بعد وہ شخص بولے کہ میں نے جان بوجھ کے مرڈر نہیں کیا تھا, غصے میں آ گیا تھا, تیش میں آ گیا تھا اور میں نے یہ چیز کر لی, تو کیا ریاست پاکستان اس کو سزا نہیں دے گی؟ بالکل دے گی, بالکل دے گی نا. بالکل. یعنی آپ یہ بولتے ہیں آپ کو نہیں پتا اس نے جان کے کیا یا غلطی سے کیا؟ ٹھیک. مجھے نہیں پتا کہ اس نے جان کے کیا یا نہیں کیا. میرے سامنے ویڈیو آئی, ویڈیو آنے کے بعد میں نے قانونی طریقے سے لیگل وے میں ایک ایکشن لیا. اس ایکشن لینے کے بعد الحمدللہ آج لاکھوں کروڑوں ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی. بالکل ایسے ہی. چلیں جی, ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو اور بھی ہمت دے, آمین, کہ آپ اسلام کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں. بے شک. اور رجب بٹ کے لیے بھی ہم لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. وہ بہت مشکلات میں مشکل ٹائم سے گزر رہا ہے. والدین کا ایک ہی بیٹا ہے, ٹھیک ہے, ایک اس کی سسٹر. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے اور لمبی عمر دے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ویورز آپ نے ساری باتیں سنی, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا
اگر کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ نے وہ ضرور پوچھنا ہے, کوئی آپ رائے دینا چاہیں, چونکہ ساری باتیں انہوں نے کلیئر کر دی ہیں کہ یہ کیس کی نوعیت کیا ہے, کیس ابھی کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے, فیوچر میں کیا ہوگا, یہ کیا کوشش کریں گے, رجب بٹ کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے انہی کی زبانی تمام باتیں سنی ہے, لیکن ایک بات انہوں نے بولی ہے کہ رجب بٹ آئے گا, میں اس کے لیے سافٹ کارنر شو کروں گا. بالکل ایسے ہی ہے انشاءاللہ. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.